اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو اور باتیں کیا کرو. باتیں کرنے کے معنی یہ کہ جو تمہارے دل میں آ رہا ہے بے تکلفی سے اللہ تعالیٰ سے کہا کرو, بے تکلفی سے. یا اللہ میاں آپ میرا یہ کام کر دیجیے. کیوں اتنے تکلف کے پردے حائل کر رکھے ہیں تم نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ؟ ہر بات جو دل میں آ رہی ہو کہہ دو. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ ایک بزرگ تھے, وہ بہت دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میاں مجھے بہت سارا پیسہ دے دیجیے, بہت سارا دے دیجیے, تھوڑا نہیں بہت سارا دے. تو وہ صاحب کشف بھی تھے, تو کہیں کشف ہوا کہ کیا تمہیں اتنا جو کچھ دے رکھا ہے اس کے اوپر تم اس اور مانگ رہے ہو اتنا سارا؟ جہاں اللہ میاں میں مانگ رہا ہوں اور مانگ رہا ہوں. کیوں مانگ رہے ہو اتنا سارا؟ کہ جی یہ شیطان مجھے ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے, تو میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک مرتبہ بہت سارا دے دیجیے. اب آئندہ اگر یہ مجھے آ کے پریشان کرے گا, یہ رکھا ہے دیکھ, یہ رکھا ہوا ہے تو اللہ میں نے دے رکھا ہے, تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ شیطان اگر آ کے مجھے پریشان کرے گا اور کہے گا تو کھائے گا کہاں سے, تیری اولاد کیا کرے گی, تو بچے کیا کریں گے, اس فکر میں مجھے مبتلا کرے گا. جتنی دیر میں اس کے اس فکر میں مبتلا ہوں گا جتنی دیر 1000 مرتبہ ذکر کروں گا آپ کا. تو اس واسطے میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے جب اگر ایک مرتبہ آپ نے دے دیا تو جب کبھی آ کے وہ کہے گا کہ کہاں سے کھائے گا, وہ یہ رکھا ہے دیکھ لمیا کا دیا ہوا, اس سے کھاؤں گا, میرے بچے اس سے کھائیں گے. تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے تکلفی سے مانگا کرو, اور جتنا بے تکلفی سے مانگو گے, بدتمیزی سے نہیں بھائی, ہاں بدتمیزی سے نہیں, بے تکلفی سے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خالق ہیں, میرے مالک ہیں, میرے رازق ہیں, میرے مولا ہیں, میرے سب کچھ ہیں, کیوں نہ مانگوں ان سے؟ جو میری حاجات ہیں میں ان سے کیوں نہ مانگوں؟ تو بے تکلفی سے مانگو, لیکن بدتمیزی نہ ہو, تو یہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ادائیں پسند آ جاتی ہیں, بے تکلفی کی ادائیں ہیں, اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق. کہ جب یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دیکھتے میرا بندہ مجھ سے اس طرح مچل مچل کے مانگ رہا ہے, ایسے مچل مچل کر مانگ رہا ہے جیسے چھوٹا سا نادان بچہ اپنے باپ سے ماں سے مچل کر مانگتا ہے, اس طرح مجھ سے مانگتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق, کہیں زیادہ مہربان, لہذا وہ اس کی اس اداؤں کو بھی پسند فرماتے ہیں, اور اس اداؤں کے اوپر بھی نوازش, مزید نوازش ہوتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ اصل چیز یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور بے تکلفی سے مانگو, مچل مچل کر مانگو, اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے اپنی جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرو. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے, پہلے بھی عرض کیا کہ سارے قرآن کا خلاصہ وہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مانگتے ہیں. پہلے ہی دن کہلوا لیا یہ قرآن کریم میں پہلے ہی سورت میں یہ بات کہلوا لی بندے سے, اور صرف نے کہلوا نہیں لی, کہا 5 مرتبہ کہا, 5 مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ ہوگی, ہر رکعت میں ہوتی ہے, کوئی رکعت اس سے خالی نہیں. تو کتنی رکعتیں روزانہ ہوتی ہیں, اتنی مرتبہ کہلوا رہے ہیں اللہ میاں. کیوں کہلوا رہے ہیں, کیوں کہلوا رہے ہیں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ارے اس لیے کہلوا رہے ہیں تاکہ اس پر عمل کرو, مانگو اس سے, ہر چیز مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ کے درجات میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سارا قرآن بھرا ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جملہ بار بار دہرایا گیا ہے قرآن کریم میں. کیوں؟ محض اللہ تعالیٰ اپنی
तारीफ बयान करने के लिए। अल्लाह ताला को किसी की तारीफ की हाजत नहीं। ये इसलिए बयान किया गया है ताकि तुम उसकी कुदरत का वास्ता देकर मांगो उससे। अल्लाह आप हर चीज पर कादिर है, अल्लाह आप रहीम है, आप करीम है, आप रहमान है, आप हमारे पैदा करने वाले हैं, आप हमारे राज़िक हैं, आप हमारे खालिक हैं। तो अल्लाह और हर चीज पर कादिर है, तो मैं आपसे मांग रहा हूं, मुझे दीजिए। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला से जब बंदा मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को महरूम नहीं फरमाते। तो जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये तो एक बात हो गई, हज़रत वाला ने फरमाया कि देखो अब ये किताब आने वाली है तो मैंने अल्लाह मियां से ये अर्ज़ मारूज कर ली। तो पता नहीं हमारी जिंदगी में कितने वाकयात ऐसे पेश आ रहे होते हैं कि उसमें हर लम्हे पर अल्लाह ताला की तौफीक की जरूरत होती है, उसकी पनाह की जरूरत होती है। तो ऐसे मौके पर अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ करके उससे मांगने की आदत डालो। हमारे हजरत वाला ने हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहू का ये इरशाद बार बार नकल फरमाया कि हजरत फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का बंदा आकर मुझसे कहता है कि जी आपसे एक बात पूछनी है, तो कभी तखल्लुफ नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह कभी तखल्लुफ नहीं होता, कि हमेशा थोड़ी देर के लिए दिल में अल्लाह ताला से रुजू करके कहते या अल्लाह पता नहीं ये क्या बात पूछ लेगा,